بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان کھاریاں، السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشائش۔ کھاریاں کے شب و روز، کھاریاں کے شب و روز میں آج دو خبریں۔ کھاریاں شہر میں سروس روڈ کا کلمی رونا ہی چھوڑ دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں ساجد منیر کلیار سے دوسری ملاقات۔ لیکن اس وقت میرا قلم میری انگلیوں میں نہیں، میری جیب میں تھا۔ عزیزان کھاریاں، افسران اعلیٰ سے پہلی ملاقات میں ان کے مزاج اور احساس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی انتظامی ذمہ داری سے کس قدر مخلص ہیں، ان کی سوچ کیا ہے۔ کھاریاں شہر میں اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں ساجد منیر کلیار پر کھاریاں کے سنجیدہ مزاج لوگ ان کی انتظامی کارکردگی سے خوش ہیں، اور یہی انتظامیہ کے افسر اعلیٰ کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے حسن عمل میں شہریوں کے دلوں پر راج کرے۔ دوسری ملاقات میں اسسٹنٹ کمشنر آفس کی تزئین و آرائش پر مبارکباد دیتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ کے پیشرو اسسٹنٹ کمشنر صاحبان نے کھاریاں کی خوبصورتی کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت قابل تعریف پروجیکٹس پر کام کیے، لیکن ان کے تبادلوں کے بعد میونسپل کمیٹی اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکی اور شہر میں جی ٹی روڈ کے اطراف میں بنائے گئے پارک ویران ہو گئے۔ لیکن آپ نے تحصیل آفس کی خوبصورتی کے لیے جو کام کیا وہ آپ کے محکمانہ تبادلے کے بعد بھی ایسا ہی خوبصورت رہے گا۔ کھاریاں شہر کے بنیادی مسائل کے حوالے سے میرے سوال کے جواب میں ساجد منیر کلیار نے میرے مبارکباد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کھاریاں سب ڈویژن کے عوام دوست شہری قابل صد تحسین اور قابل صد احترام ہیں۔ سب ڈویژن کھاریاں ہر حوالے سے انتہائی پرامن سب ڈویژن ہے۔ کچھ عوام دوستوں نے اسسٹنٹ کمشنر آفس کی سجاوٹ کے لیے میری سوچ کا ساتھ دیا، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ بنیادی مسائل ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میونسپل کمیٹی کی میٹنگ ہال کی بھی ایسی ہی تزئین و آرائش ہو، سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں پبلک لائبریری ہو، جی ٹی روڈ کی اسٹریٹ لائٹ آن ہو، جی ٹی روڈ کے اطراف میں ناجائز تجاوزات کا خاتمہ ہو، لیکن بحیثیت ایڈمنسٹریٹر میں اپنے دائرۂ اختیار سے تجاوز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ڈپٹی کمشنر سے سفارش ہی کر سکتا ہوں۔ جہاں تک اصغر علی گرلز کالج کے سامنے پلاٹ کی خوبصورتی اور صفائی کے لیے آپ کی ٹف ٹائل لگوانے کی تجویز ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ میونسپل کمیٹی کے وسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں۔ البتہ کالج اوقات میں کالج کے سامنے ریڑھی بازار اور چشمہ بازار نہیں لگے گا۔ ساجد منیر کلیار صاحب سے پہلے بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے میرا یہی مطالبہ تھا کہ گرلز کالج کے سامنے سے کم از کم یہ چشمہ بازار ہٹوا دیں، کیونکہ چھٹی کے دوران شہر کے کچھ ایسے لوگ چشمہ بازار میں ونڈو شاپنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ نامناسب ہے، اور ہمیں اپنی شہر
کی بیٹیوں کا احساس ہونا چاہیے، لیکن یہ بازار ختم نہیں ہو سکا۔ جانے کون با اثر لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ بازار قائم و دائم ہے اور انتظامیہ اسے ہٹانے میں بے بس ہے۔ پہلے تو یہ بازار نہیں ہٹایا جا سکا، لیکن اب اسسٹنٹ کمشنر ساجد منیر کلیار صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ اس بازار کو ہٹائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر ساجد منیر کلیار نے کہا، اخبار نویس معاشرے کی آنکھ ہوا کرتے ہیں۔ میں تنقید برائے نشاندہی سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن انتظامیہ کی کارکردگی پر تنقید برائے تنقید صحافت کا حسن نہیں۔ ملاقات میں اسسٹنٹ کمشنر ساجد منیر کلیار نے چائے بھی پلائی، لیکن اس وقت میرا قلم میری انگلیوں میں نہیں، میری جیب میں تھا۔ عزیزان کھاریاں، یاد رہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں ساجد منیر کلیار نے گزشتہ روز کھاریاں شہر کا دورہ کیا اور گراں فروشی پر مختلف دکانداروں کو 80,000 روپے تک جرمانہ کیا۔ میونسپل کمیٹی کے عملے کے ہمراہ ریڑھی بازار اور تمام مین بازاروں کا دورہ کیا اور تجاوزات کو فوری طور پر ختم کروانے کے لیے میونسپل کمیٹی کے سٹاف کو احکامات جاری کیے۔ عزیزان کھاریاں شہر میں سروس روڈ کا کلمی رونا میں نے کم از کم رونا چھوڑ دیا۔ ہٹلر ایک مرتبہ اسمبلی میں زندہ مرغا ساتھ لے کر آیا تھا اور حاضرین کے سامنے مرغے کے تمام پر ایک ایک کر کے نوچ ڈالے اور اسے الف ننگا کر کے زمین پر پٹخ دیا۔ پھر کچھ دانے اس کے آگے ڈالے۔ الف ننگا مرغا اٹھا اور دانے چگنے لگا۔ ہٹلر مرغے کے سامنے دانے ڈالتا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ مرغا دانے کھاتا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے قدموں میں آ کر کھڑا ہوا تو ہٹلر نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جمہوری ممالک کے عوام اس مرغے کی مثال ہیں۔ ان کے منتخب لیڈر پہلے انہیں لوٹتے ہیں اور پھر ان کو تھوڑی سی خوراک دے کر ان کے مسیحا بن جاتے ہیں۔ ہٹلر کی یہ مثال ہم پر صادق آتی ہے۔ ایسی ہی صورتحال نہ صرف ہمارے شہر کھاریاں بلکہ پاکستان بھر کے شہریوں کی ہے۔ جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں وہ ہمیں سبز باغ دکھا کر ہمیں بڑی بے دردی سے لوٹتے ہیں اور ہم ان کی محبت میں خونی رشتوں تک کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں کبھی کبھی بریانی کھلاتے ہیں اور ہم ان کی بریانی کے گیت گاتے ہیں۔ کھاریاں شہر میں جب سے میں نے صحافت کا قلم اٹھایا ہے تب سے میرا قلم کھاریاں شہر کے بنیادی حقوق کا رونا رو رہا ہے، جس میں شہریوں کی بنیادی ضرورت سروس روڈ ہے۔ میرے 40 سالہ دور صحافت میں کئی بار حکومتیں بدلی لیکن چہرے نہیں بدلے۔ ہم شہریوں نے ہر کسی سے پیار کیا لیکن کسی منتخب ممبر اسمبلی نے ہمارے شہر سے پیار نہیں کیا۔ ہر بار قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات کے شور میں ہم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے ڈول کی تاپ پر بنگڑے ڈالے، دھکے کھائے، تالیاں بجائی اور ہم سے وعدے ہوئے، لیکن وہ وعدے کبھی بھی وفا نہیں ہوئے۔
ہم نے کبھی بھی اپنے منتخب ممبر اسمبلی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے ہم سے کچھ وعدے کیے تھے، وہ کیا ہوئے۔ ہم اخبار نویسوں پر الزام ہے کہ ہم قلم فروش ہیں، لیکن ہم اہل قلم کہتے ہیں کہ شہری خود فروش ہیں۔ شہری شہر کے بڑے خاندانوں کے سیاسی غلام ہیں، جو صرف آج کو سوچتے ہیں، کبھی بھی گزشتہ یا آنے والے کل کو نہیں سوچا اور نہ آئندہ سوچیں گے۔ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں گے لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے۔ سروس روڈ کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے شہر کے کچھ بڑے پردہ پوش رکاوٹ ہیں، اور میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں، اور ہم اس رکاوٹ کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے۔ 2-4 دن پہلے پھر سے لالی پاپ کا تماشا ہوا۔ سروس روڈ کے لیے فیتا کاٹا گیا اور شہریوں نے دھوم سے تالیاں بجائیں، لیکن جانے وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ تالیاں ہم کب سے بجا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ادوار حکمرانی میں اور پھر تحریک انصاف کی تبدیلی نظام میں منتخب عوامی نمائندوں نے ہمارے خلوص کا بھرپور مذاق اڑایا، اور یہ مذاق وہ اڑاتے رہیں گے، اور ہم تماشا دیکھیں گے، تالیاں بجاتے رہیں گے۔ فیتے کاٹنے کے بعد وہ ہمیں بھول جائیں گے، لیکن ہم ہٹلر کے ننگے مرغے کی طرح ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اس لیے کہ ہم شہری اپنی اوقات بھول چکے ہیں۔ ہم ان کے لیے دوستوں اور خونی رشتوں کی محبت تک کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن جس دن ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم کھاریاں کے شہری اس قابل ہیں کہ اگر میدان عمل میں آئیں اور یہ فیصلہ کریں کہ جب تک ہمارے شہر کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے، ہم کسی بیرونی امیدوار، کھاریاں سے باہر کے کسی امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن اتنا بڑا فیصلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو سیاسی غلام ہیں بڑے خاندانوں کے، اور پھر الزام ہم اخبار نویسوں پر کہ ہم قلم فروش ہیں۔ نہیں، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہم کھاریاں شہر کے شہری خود فروش ہیں۔ ہم بریانی کے ایک پلیٹ میں، مٹھائی کے ایک پلیٹ میں، چائے کی پیالی میں اپنی سوچ ڈبو دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے۔ امید ہے آپ میری اس بات پر غور کریں گے۔ انتخابات پھر سے آ رہے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر پائیں کہ جب تک ہمارے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے، ہم کھاریاں شہر کے شہری انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیں گے۔ مشکل فیصلہ ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔